الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ہے. اللہ کریم اپنا بہت بڑا احسان یاد کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. یقیناً تم نے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تمہاری جنس میں سے. فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. وہ ہستی جو ساری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے. عالمین میں ایک اللہ جل شانہ کے سوا ساری مخلوق آ جاتی. جب جہاں جہاں کسی کو رحمت پہنچی بواسطہ محمد الرسول اللہ پہنچی. اس ہستی کو تم میں مبعوث فرما دیا اور پھر احسان یہ کیا کہ تمہاری جنس میں سے اولاد آدم میں سے بشریت کا جامہ دے کر آپ اگر کسی اور طرح کی مخلوق ہوتے فرشتوں سے ہوتے تو کون استفادہ کر سکتا تھا؟ کون بات سنتا؟ کون مجلس میں بیٹھتا؟ کون اطاعت کرتا؟ کسی بھی اور ذات سے ہوتے تو انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. انسانوں ہی میں سے مبعوث فرمائے تاکہ انسان مستفید ہو سکے. عزیز علیہ ما عنتم. تمہیں جو بھی دکھ پہنچتا ہے وہ میرے نبی پہ بہت گراں گزرتا. ہمارا محدود سا خیال ہے، ہماری محدود سوچ ہے، ہم بات سمجھ نہیں پا رہے. یہ بہت وسیع بات ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی دنیا کا نقصان ہو گیا تو دکھ ہو گیا، بیمار ہو گئے تو دکھ ہو گیا. نہیں، یہ معمولی باتیں ہیں، روٹین کی باتیں ہیں. یہ بات ہو رہی ہے آخرت کی کہ جہاں تمہیں لغزش کھاتے ہو تم، جہاں تم ٹھوکر کھاتے ہو اور آخرت میں عذاب مرتب ہوتا ہے تو میرا نبی بڑا دکھی ہوتا. اس کو اس پہ نہ لو کہ دنیا کے دکھ کیا دکھ. دنیا کو تو اپنا ایک نظام ہے. لوگوں کا مزاج ہے مصیبت تھوڑی سی آئے تو گنتے رہتے ہیں. ساری زندگی جو عیش کرتے ہیں اسے شمار کو نہیں کرتا. برس سے انجوائے کرتے ہیں.
2 دن بیماری آ جائے تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی بات نہیں، بات ہے حقیقی زندگی کی، اور بات ہو رہی ہے انسانیت کی، مسلمانوں کی نہیں، انسانیت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی جنگل میں آگ جلائے اور پروانے ٹوٹ ٹوٹ کر آگ میں گرتے ہوں، وہ انہیں پکڑ پکڑ کر دور پھینک رہا ہو بچا رہا. فرمایا اسی طرح دوزخ بھڑک رہا ہے، لوگ بھاگ بھاگ کر دوزخ میں گرتے ہیں، کوئی دنیا کے لالچ میں، کوئی عہدے کے لالچ میں، کوئی پیسے کے لالچ میں بھاگ بھاگ کر جہنم میں گرتے ہیں. فرمایا میں پکڑ پکڑ کر انہیں بچا رہا. قرآن نے بھی فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو دوزخ کے کنارے کھڑے تھے، دھکا کھانے کی دیر تھی. فانقذکم منہا، میرے حبیب نے تمہیں وہاں سے اچک لیا، اٹھا لیا، دوزخ سے بچا لیا. تو کتنے کریم ہیں کہ حقیقی زندگی میں انسان کو، مسلمان کو نہیں، انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے، اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اس کا کردار بگڑتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو جاتے. آپ کو دکھ یہ ہوتا ہے کہ میں رحمت للعالمین مبعوث ہوا، اور پھر میرے ہوتے ہوئے یہ پھر دوزخ میں جا رہے ہیں. وہ جو دشمنوں پر بھی کریم ہے، دوستوں پہ کیا شفقت ہوگی اس کی. عزیز علیہ ما عنتم، بہت دکھ محسوس ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم ٹھوکر کھاتے. ارے حضور کافر کا دکھ محسوس کرتے ہیں، تو جب مومن وہی کام کرتا ہوگا تو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا. کبھی سوچا کسی نے؟ جو جس کے جی میں آتا ہے اٹھ کے کرنے لگ جاتا ہے. کبھی سوچا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے؟ اپنوں کا دکھ تو زیادہ ہوتا ہے. ہم معمولی سمجھتے ہیں. یار ہم سے تو نماز ادا نہیں ہوتی، کمال ہے. بعثت عالی سے نماز کی فرضیت سے لے کر آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی نہیں چھوڑی. فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی. فرمایا لقمہ حلال کھاؤ، ہمیں پتہ ہی نہیں حلال ہوتا کیا ہے. ہم مردار کھا رہے ہیں، مردہ مرغے، مردہ کتے، مرغا گدھے. ذرا اندازہ لگائیے کہ وہاں انداز کرم کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے. تماشا یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام پر بدعات کرتے ہیں. آج تو 12 ربیع الاول ہے، گھر گھر جلوس نکل رہے ہیں. ذرا سیرت مبارک کو دیکھیے، کتنے جلوس نکلا کرتے تھے مدینہ منورہ میں حضور کے سامنے. کتنے جلوس نکلا کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں.
کتنے جلوس نکل کرتے تھے تبع تابعین اور تابعین کے زمانے میں. کوئی خیر القرون میں دکھاؤ. جلوس منظور نہیں ہے، لمحہ لمحہ اطاعت منظور ہے، دم دم اطاعت منظور ہے، اتباع منظور ہے. اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس میں خیر کہاں سے آ گئی، اس میں برکت کہاں سے آ گئی، اس میں نور کہاں سے آ گیا؟ جو خلاف سنت ہے اس میں نور کہاں سے آ گیا؟ اب غضب تو یہ ہے کہ اسے دین بنا دیا گیا. کیا یہ مسلمانی ہے؟ اگر یہ مسلمانی ہے تو پھر نافرمانی کس چیز کا نام ہے؟ اسلام تو تسلیم کرنے کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے. اگر یہ سب مسلمانی ہے تو پھر کفر کون سا ہے؟ نافرمانی پھر کون سی ہے؟ حریص علیکم، لوگو حریص کا معنی لالچ ہوتا ہے، یہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. لیکن اے عالم انسانیت، تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرص کی حد تک چلے جاتے ہیں کہ کتنے زیادہ سے زیادہ بچا لیے جائیں تمہاری خاطر. اس میں حضور کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. ساری دنیا جہنم چلی جائے ان کا کیا ہے؟ ساری دنیا چلی جائے جنت میں ان کا کیا ہے؟ نہ جہنم جانے والوں کا محاسبہ ان سے ہوگا، نہ جنت جانے والوں کا انعام. ان کا اپنا مقام ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. لیکن اتنی محبت ہے ان کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے کہ حرص کی حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہ سارے بچ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، میرے ساتھ آئیں، جنت میں آئیں. اور تم کیا ہو؟ چلو کافر تو عظمت نبوی سے نا آشنا ہے، اس کی نا آشنائی، اس کی جہالت نے اسے تباہ کر دیا. اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ تو آشنا ہے عظمت رسالت سے، وہ کیوں اطاعت پیغمبر نہیں کرتا؟ مساجد میں اذانیں نہیں ہوتی اور جلوس نکلتے ہیں، جماعتیں رہ جاتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں. یہ کیا فائدہ ہے؟ کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، شو شاہ بنائے جاتے ہیں، مزار بنائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں. خدا کا خوف کرو. وہ تم مزار اقدس کی روضہ اطہر کی نقل بنا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہے کوئی کرنے والی بات؟ روضہ اطہر وہ مقام ہے جو خطہ زمین اللہ نے جنت سے اتارا، اپنے نبی کے رہنے کے لیے بھی اور اپنے نبی کے مزار کے لیے بھی. ممبر سے لے کر حجرہ مقدسہ تک کا ٹکڑا یہ جنت سے نازل ہوا. ساری دنیا پہ قیامت کا زلزلہ آئے گا اس جنت کے ٹکڑے پہ نہیں، یہ اٹھ کر جنت میں چلا جائے. اور تم اس کی نقل بناتے ہو تو شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. تو جنت کی نقل بن سکتی ہے؟ 4 کمکمے لگا لیے، روضہ اطہر کا ایک ڈھانچہ بنا لیا اس پر. اللہ، تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین است و ہمین است و ہمین است. اگر جنت کو زمین پہ دیکھنا ہے تو یہی جگہ ہے، یہی جگہ ہے، یہی جگہ ہے.
اللہ کے بندو تمہارے لیے تو وہ در کھلا ہے، تم جاتے ہو بے محابہ جنت میں داخل ہو جاتے ہو، یار کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہر کوئی جا رہا ہے، ہر کوئی وہاں بیٹھا نفل پڑھ رہا ہے، ہر کوئی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ اور تم اس دنیا میں جیتے جی جنت میں پھر رہے ہو، پھر اور کیا چاہتے ہو؟ پھر جو جنت سے ہو کے آتا ہے اسے تو بدل جانا چاہیے، اسے تو جنتیوں والا کردار اپنا لینا چاہیے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کون سی عظمت رسالت ہے، یہ کون سی محبت ہے کہ نافرمانی کی جائے، یہ کون سی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی مانا نہ جائے، نہیں جی ہم تو اپنی مرضی کریں گے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے علماء پٹیاں سبز لگائے، جھنڈے اٹھائے آگے آگے ہیں، یا ان علماء نے کہیں پڑھا ہے عہد صحابہ میں، خیر القرون میں کہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ہوتا تھا؟ اور جو نہیں ہوتا تھا اس میں خیر کہاں سے آ گئی؟ خیر تو اس میں ہے جو اس وقت ہوتا تھا۔ تو میرے بھائی جلوسوں پہ نہ جاؤ، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اطاعت اختیار کرو، اتباع اختیار کرو۔ اور وہ تو بنی نوع انسان، مسلمان نہیں، بنی نوع انسان کے لیے حرص کی حد تک جاتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے۔ انہیں تو اپنی لاج ہے کہ میں رحمت للعالمین بھی دنیا میں آؤں اور میرے سامنے پھر لوگ جہنم میں جائیں۔ فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ حریص علیکم، اے اولاد آدم، لالچ کی حد تک تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جانا چاہتے۔ اب کچھ لوگ آگے آگے جو ایمان لائے، وبالمؤمنین، جو ایمان لے آئے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس نے کلمہ پڑھ لیا، دامان رسالت تھام لیا، اس کے لیے تو پھر شفقت ہی شفقت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، مہربانیاں مہربانیاں ہیں، کرم کرم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایمان نام ہے دامان رسالت پناہی کو تھامنے کا۔ ایمان نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتبار کا۔ تو اللہ کو کیسے مانو گے؟ کس نے دیکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ ہے۔ بہت فاضل شخص تھا ایک منطق کا، تو منطق میں سارے دلال ہی ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ حضرت مجھے بھی یہ تصوف اور اللہ اللہ یہ مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے فرمایا یہ منطق اور یہ چیز اکٹھے نہیں رہتے، اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو منطق چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ۔ اب اس کی ساری عمر کی کمائی تھی، ساری عمر کا ایک علم تھا، ایک فن تھا جو زندگی لگا کر حاصل کیا۔ اس نے کہا پھر میرے حق میں دعا کیجئے گا، میں منطق کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میری رگوں میں بس گیا۔
کچھ عرصہ گزرا، خبر آئی کہ وہ حضرت بیمار ہیں۔ گیلانی صاحب کو خیال آیا کہ چلو اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضرت حال کوئی نہیں بتانے والا، مرض موت میں مبتلا ہوں۔ شیطان سامنے آ جاتا ہے، کہتے ہیں توحید باری کی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ کہ اللہ ایک ہے، کون سی دلیل سے؟ 99 دلائل پیش کر چکا ہوں اب تک، ہر دلیل کا رد کر دیتا ہے۔ اب پریشان بیٹھو، میرے پاس سمجھ دلیل کوئی نہیں بن رہی توحید باری کی۔ شیطان کھڑا ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کہہ دے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کہہ دے اس مردود کو کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ لا شریک ہے، احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، یہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو شیطان دفع ہو گیا۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ پر اعتبار۔ جس کا جتنا ہے اتنا وہ مومن ہے۔ پتہ چلتا ہے کردار سے، ہر ایک کو اپنا کردار سامنے ہوتا ہے، پتہ کردار سے چلتا ہے۔ جب ہم سنت چھوڑ کر بدعت اپناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارا تعلق حضور سے نہیں، رسمی سا تعلق ہم نے جوڑا ہوا ہے، حقیقی تعلق نہیں، چونکہ حقیقی تعلق تو فنا فی الرسول ہے۔ اس میں تو رائے کی، عقل کی مداخلت نہیں ہے، سوچ کی، فکر کی مداخلت نہیں ہے۔ سمعنا و اطعنا، اے حبیب خدا ہم نے سن لیا آپ کا ارشاد اور مان لیا، بات ختم۔ کوئی مشورہ، کوئی عقل کی بات، کوئی سوچ سمجھ کچھ بھی نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کوئی شرط ہے درمیان میں؟ اگر اللہ سے پیار ہے میری اطاعت کر لو، کوئی یہاں شرط ہے؟ سوچ کر کرو، سمجھ کر کرو، اپنے عقل سے کرو، کوئی بات ہے؟ غیر مشروط اطاعت ہے۔ یہی اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہی دین ہے۔ اب یہ ایسا عالی شان پیغمبر اللہ کا جو مبعوث ہوا تو تکمیل نبوت ہو گئی، قیامت تک کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ جو ہم ختم نبوت پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں نا، یہ دراصل تکمیل نبوت ہے۔ نبوت مکمل ہو گئی، اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں۔ قیامت تک ابداً علی افق العلا لا تغربوا، اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی نبی ہے، رہنما ہے، ہدایت کا استعارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایک بہت عظیم الشان عمارت بن گئی، بڑی شاندار۔ پھر کوئی دیکھنے والا آیا، اس نے پھر کے دیکھی تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ، ایک سل کی جگہ خالی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی بڑی شاندار عمارت بنی ہے، لیکن اس میں یہ سل نہیں لگی، یہ کمی ہے اس میں۔ پھر حضور نے فرمایا انا تلک اللبنۃ، وہ آخری سل میں ہوں۔
جب میں وہاں آ گیا اپنے مقام پر، عمارت مکمل ہو گئی، تکمیل نبوت ہوگی، اب اس میں مزید کوئی اینٹ کوئی سل نہیں لگائی جا سکتی، وہ مکمل ہو گئی۔ امتیں بگڑ جاتی تھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، گناہوں میں دھس جاتی تھی، اللہ نیا نبی بھیجتے تھے، پھر وہ انبیاء کے بعد بگڑنے لگتے، پھر کوئی نیا نبی آ جاتا، چونکہ پہلا نبی دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا تھا۔ ساری نبوتیں محدود علاقوں کے لیے، محدود اقوام کے لیے اور محدود اوقات کے لیے نازل فرمائی اللہ نے۔ دریا کے اس طرف ابراہیم علیہ السلام کی نبوت تھی، اور دریا کے پار لوط علیہ السلام کی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام نبی تھے، وہ دین بتاتے تھے۔ چلتا رہا، انسانیت جوں جوں بالغ ہوتی رہی، یہ نعمت بڑھتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا، ساری کائنات، ساری اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک نبی مبعوث ہوا۔ فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ حضور کی بعثت نے نبوت کی تکمیل کر دی، اور قیامت تک کے سوالوں کے جواب محمد رسول اللہ نے عطا کر دی۔ صدیاں گزر گئیں، زمانے بدل گئے، افراد بدل گئے، اگلے چلے گئے، نئے نئے آ گئے، نئے نئے سوال پیدا ہوئے اس تبدیلی کے ساتھ۔ حالات بدلے، سوالات بدلے، لیکن کوئی تشنہ جواب نہیں رہا، اور قیامت تک جتنے سوال پیدا ہوتے جائیں گے، اس سے سیرت عالی سے جواب ملتے جائیں گے۔ کوئی ایسا سوال باقی نہ رہا قیامت تک کہ جس کا جواب دین اسلام کے پاس نہ ہو۔ کتنی منزلیں طے کی دنیا نے تبدیلیوں کی، کتنی تبدیلیاں آئیں، لوگ گھوڑے کی پشت سے اٹھ کر جہاز پر چڑھ گئے۔ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بنی، پل بھر میں آپ یہاں سے دوسرے دنیا کے دوسرے کنارے کی خبر کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، فون کر لیتے ہیں۔ کتنی تبدیلیاں آئیں، نئے سوال پیدا ہوئے، لیکن قربان جائیے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کر اطاعت نہ کرے؟ ہے کوئی وجہ؟ آج ہم نے دین کے نام پر کیا کیا بنا لیا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ دین کے خلاف حرکت کرتے اور کہتے ہیں دین کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یار کمال ہوگی، دین کی تو آپ مخالفت کر رہے ہیں، تو دین کے لیے محنت کون سی ہوگی؟ وہ آج نہیں دین بن سکتا، دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی نعمتیں میں عطا کرتا تھا، کرنی تھی تو آپ کو کر دی۔ اسی دین کے اندر ساری نعمتیں۔ وَرَضِيتُكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارا دین مان کر میں راضی ہوں۔ تم خود اسلام کو تو مانو، میں تو راضی ہوں اسلام پر۔ لیکن ہم کمال مٹی کے بنے ہوئے ہیں،
اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں، ہم حج پہ جاتے ہیں۔ اب اس میں دیکھو کتنا فرق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں عاجزی کے لیے، زندگی بھر کی خطائیں بخشوانے کے لیے، اللہ کا کرم حاصل کرنے کے لیے حج پر جا رہا ہوں۔ دوسرا کہتے نہیں جی مجھے تو بلاوا ہے، اور تیرے منہ میں خاک، تجھے بلا کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کون سا کام بند ہے تیرے بغیر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا کام ادھورا پڑا ہے تیرے بغیر؟ تو اپنی جرات نہیں دیکھتا، صورت نہیں دیکھتا، کہتا ہے مجھے بلاوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تو گناہ کے پتلے، تو کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے حاضری کی توفیق دی ہے، یہ بلاوا آیا ہے، یہ وی آئی پی بنا ہوا ہے، اس نے وہاں جا کر بڑا تیر چلانا ہے۔ یار کتنا کیا کیا کس کس کو روئیں؟ ایک گناہوں کا بورا بھرا ہوا، وہ کہتے مجھے بلاوا آ گیا۔ سبحان اللہ، تیری وہاں کمی تھی، تیرے بغیر وہاں کام نہیں چل رہا تھا، اس لیے تجھے بلایا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عاجزی کرو، شکر کرو، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، میں جا رہا ہوں، میں توبہ کروں گا، میں زندگی کی خطائیں معاف کروں گا، میں آئندہ اصلاح کر لوں گا اپنی۔ وہاں جاتے ہو قیامت کا منظر ہے، لباس اتر جاتے ہیں، دو کھلی چادریں جو میدان حشر میں کفن کی ہوں گی وہی نصیب ہوتی، وہ دو چادریں پہن لو، قیامت کی طرح ان دو چادروں میں حاضر ہو جاؤ، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مالک میں حاضر ہو گیا۔ اور تو نے حاضری دینی ہے، یہ تجھے بلاوا آیا ہے، تیرے لیے وہاں بڑی کمی تھی، تو جائے گا تو کام ہوگا۔ اور پھر یاد کر، یا اللہ مجھے نہیں یاد میں کتنے گناہ کر چکا، تو کریم ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھے معاف کر۔ پھر ارکان ادا کرو پوری دیانتداری، پوری احتیاط سے، اور پھر جب کپڑے پہنو تو بندہ دوسرا ہونا چاہیے، بدل جاؤ، برائی چھوڑ دو، اطاعت اور نیکی اختیار کر لو، پھر تو حج ہو گیا۔ جیسے گئے تھے ویسے آ گئے تو پھر سیر سپاٹا۔ تم تو بلاوے پر گئے تھے، مہمان خصوصی تھے، تو کھا پی کے آ گئے، بات ختم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران تو ہوتے ہو، یہ کیا لوگ ہیں، کیا قوم آ گئی ہے، حلیے ان کے کافروں جیسے ہیں، لباس ان کے کافروں جیسے ہیں، کرتوت ان کے سنت کے خلاف ہیں، اب ان کو کیا کرے کوئی؟ انہیں شرم نہیں آتی ہے نا، وہاں بیٹھ کر بھی داڑھی مونڈ رہے ہوتے، کس لیے آئے ہو؟ پچھلے گناہ بخشوانے اور تازہ کرنے، حد ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا تبلیغ ہو رہی ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، بے شمار بے پناہ مدارس ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، عمل تو کوئی کرتا نہیں۔ تبلیغ والوں کے اندر بھی عمل کی کمی ہے، مدارس کے اندر عمل کی کمی ہے، تو پھر سچ سے اصل کیا باہر نکلے گا، کیا آؤٹ پٹ کیا ہو؟ اللہ کے اس نظام کو چلانا مومن کی ذمہ داری ہے، اس طرح چلائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے، خلفاء راشدین نے چلایا ہے، تابعین تبع تابعین نے جس طرح چلایا ہے، اس طرح اس نظام کو چلانا جہاد ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ پاکستان بنے 70 سال ہو گئے، 70 سال میں اس نظام میں مدارس کا کوئی ایک بندہ آیا؟
کوئی پولیس میں، کوئی فوج میں، کوئی سول سروس میں، کوئی جج، کوئی مجسٹریٹ، کوئی سیکٹری، کوئی پولیس کا ڈی آئی جی، آئی جی، ایس پی، فوج کا کوئی جرنیل، کوئی سپاہی سے ہی، مدارس سے کوئی آیا، کیا فائدہ؟ نظام پھر کون چلائے گا؟ وہ جو دین سے واقف ہی نہیں، تو پھر چیختے کیوں ہو؟ آپ نے تو 70 سال میں کوئی بندہ نہیں نظام کو دیا، تو پھر اب روتے کیوں ہو؟ پھر آپ کی ہڑتالیں کس کام کی؟ یہ ہڑتالیں ہوتی تھیں عہد نبوی میں، خلفاء راشدین کے عہد میں، تابعین تبع تابعین تک۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے کہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دو، راستے بند کر دو، دکانیں بند کر دو، گھر جلا دو، بندوں کو قتل کر دو؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام کے نام پر کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہتے ہیں حکومت خراب ہو گئی، تو حکومت نے خراب ہی ہونا ہے، آپ نے کوئی نیک بندے دیے حکومت کو؟ آپ نے مدرسے سے پڑھا کر پی ایچ ڈی کرائے، انہیں سی ایس ایس کراتے تو وہ جاتے، کوئی جج ہوتا، کوئی ہائی کورٹ میں ہوتا، کوئی سپریم کورٹ میں ہوتا۔ ارے سب سے کم پاکستان میں ہندو ہیں، ہندو بھی چیف جسٹس ریٹائر ہوئے، مولوی کیوں نہیں مرتا ادھر؟ ہر مکتب فکر کے لوگ مٹھی بھر قادیانی ہیں، وہ بھی چھائے ہوئے ہیں، سول پر بھی، آرمی پر بھی، ہر جگہ موجود ہیں۔ شیعہ حضرات کو دیکھ لو، کہاں نہیں ہیں؟ جج بھی ہیں، سیکٹری بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، سارا میڈیا بھی سنبھالا ہوا ہے۔ مولوی صاحب آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ 4 معروف ذرائع ہیں روزی پانے کے۔ آدمی کاشتکاری کرے، مزدوری کر لے، ملازمت کر لے، کاروبار کرے، تجارت کر لے۔ 4 معروف ذرائع ہیں جن سے رزق حلال آتا ہے، 5واں کو نہیں۔ مولوی صاحب ان 4 میں سے آپ کا کون سا ذریعہ ہے؟ سوائے ان چند لوگوں کے جو مدارس میں ملازم ہیں، تنخواہ پاتے ہیں، وہ حلال ہے۔ باقی آپ کا ذریعہ کون ہے؟ چندہ۔ چندہ تو معروف ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ شرینیاں بھی معروف ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ تو آپ ساری عمر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روزی پیدا نہ کر سکے، قوم کو کیا دیں گے؟ ملک کو کیا دیں گے؟ اور یہ تو چڑیا اور کوا بھی کر لیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی کا سامان کرتا ہے، آپ یہ بھی نہ کر سکے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی قمیض کہاں سے آئی ہے، آپ کی شلوار کس نے دی ہے، آپ کو جوتا کون دے گیا ہے، پگڑی کہاں سے آئی ہے یار؟ آپ کو لوگ گاڑیاں تک، گھر تک دے جاتے ہیں۔ یہ جو چندہ اور عطایا ہیں، یہ ذریعہ رزق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ یہ اللہ کے بندوں کا مال ہے، اللہ کے بندوں پہ اسے خرچ کیا جانا چاہیے۔ اپنے لیے خود کماؤ، کرو نا کھیتی باڑی، مزدوری کر لو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے ایک بزرگ تھے، بچپن میں جن سے پڑھتے رہے، ظاہری علوم جن سے پڑھتے رہے، تو انہیں یاد فرمایا، ملاقات کے لیے آئے، 1-2 دن رکھے، خاطر مدارت کی۔ جاتے ہوئے نذرانے کے طور پر انہیں ایک چونی دی۔ برے صغیر کا بادشاہ
ایک چونی دے رہا، انہوں نے لے کے رکھ لی۔ 2-4 سال گزرے، 5 سال گزرے، کچھ عرصہ گزرا تو رپورٹ آئی جن کی ٹیکس والوں کی کہ جناب ان مولوی صاحب کے پاس تو اب بڑا رقبہ ہے، زمین کی بھی بڑی جائیداد ہے، جاگیر ہے اور بڑی آمدن ہے، تو اجازت ہو تو ان پر بھی ٹیکس لگایا جائے۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں بلاؤ؟ پھر تشریف لے آئے۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ فلاں بازار میں فلاں ہندو دکاندار ہے، اسے بلایا جائے۔ وہ بھی آ گیا۔ سلطان نے پوچھا کہ تجھے یاد ہے ایک رات تیری ایک کمرے کی چھت چو گئی تھی جس میں تیرا سارا ریکارڈ اور کھاتے بئی بھی پڑے تھے اور چیزیں بھی تھیں اور تو بڑا پریشان تھا؟ ہاں، اس نے کہا جی مجھے یاد ہے، ایک رات میرا مکان ٹپکنے لگا تھا اور میرا تو سب کچھ وہیں تھا، تو سارا کاروبار کا کھاتا سب کچھ وہیں تھا، تو میں مزدور ڈھونڈنے گلی میں نکلا تو مجھے لائٹیں اس وقت بھی بتیاں تیل کی جلاتے تھے کھمبوں پر، تو مجھے لائٹ کے کھمبے کے ساتھ ایک بندہ ملا تو میں نے اس سے پوچھا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا ہاں مزدوری کے لیے کھڑا ہوں۔ تو میں اسے لے آیا، اس نے ساری رات لگا کر میری چھت بھی درست کر دی، وہ میرے کھاتے شاتے بچا لیے نیچے سے اٹھا کر، اور پھر فجر کے قریب وہ سارے کھاتے وہاں رکھ کے کمرہ ٹھیک کر کے فارغ ہو کے چلا گیا۔ تو میری جیب میں 4 آنے تھے، تو میں نے یار تمہاری ساری رات لگ گئی، مزدوری تمہاری زیادہ بنتی ہے، میری جیب میں اس وقت ایک چونی ہے۔ تو اس مزدور نے کہا دے دو، چونی کافی ہے۔ میں نے دے دی، لیکن میں نے کہا اگر صبح میری دکان پر آؤ تو میں تمہیں 1 روپیہ اور دوں گا، میں چاہتا ہوں تم نے تو میرا سارا کاروبار بچا لیا۔ فرمایا نہیں میں صبح نہیں آؤں گا، مجھے چونی کافی۔ پھر استاد کو بتایا کہ یہ وہ چونی تھی، مزدوری میں نے کی تھی، اور یہ چونی میں نے آپ کو دی تھی، اس لیے یہ رنگ لائی اور آپ کے پاس جاگیر بن گئی۔ تو اب جائیں، آپ عمراء میں ہیں، اپنا جو حصے کا ٹیکس بنتا ہے دے کریں۔ یہ مسلمان ہوتے تھے، حکمران ہے بر صغیر کا، روزی کمانے کے لیے مزدوری کرتا ہے۔ فرمایا میں 2 دن مزدوری کرتا ہوں، 2 دن قرآن کریم کی کتابت کرتا ہوں، 2 دن ٹوپیاں سیتا ہوں، جو اس سے آتا ہے وہ میں کھاتا ہوں۔ کسی مشیر سے بہت خوش ہوا بادشاہ، تو بیسن کی آدھی روٹی بھیج دی۔ اتنے پیسے تھے، بیسن کی روٹی کھانی تھی، آدھی خود کھائی آدھی اسے دے دی۔ حکومت اللہ کا مال ہے، مخلوق کا مال ہے، میرا تو نہیں۔ 45 سال حکومت کی، اس سال میں آج تو ہمارے ٹی وی والے منہ پھاڑ کے ہمارے بادشاہوں کی نقلیں بھی کر لیتے ہیں، اور بڑا دکھ ہوتا ہے جب عربی کو بگاڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ قرآن کی زبان ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان ہے، اسے کیوں بگاڑ رہے؟ کوئی حیا نہیں آتی ٹی وی والوں، کوئی شرم نہیں آتی، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بھائی اس کے حبیب کی زبان، اس کی اپنی زبان جس میں اس نے قرآن نازل فرمایا، اہل جنت کی زبان بگاڑ کیوں رہے ہو؟ اردو کو بگاڑو، پنجابی کو بگاڑو، پشتو کو بگاڑو، کافروں کی زبانوں کو، انگریزی تو بڑے ادب سے پڑھتے۔ اتنا میں نے تلفظ انگریز کا صحیح نہیں دیکھا جتنا پاکستانیوں کا، اور عربی کی نقلیں اتار۔ کیا لوگ ہیں، کیا دور ہے۔ آپ جس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہے؟ تو جب آپ نے عربی زبان کا مذاق اڑایا تو آپ کے لیے قرآن حدیث کی کوئی حیثیت رہ گئی؟ پتہ نہیں قبر میں کیا جواب دیں گے۔
کیا کہیں گے بارگاہ رسالت میں؟ آپ کسی کی زبان کی نقلیں اتارو، پھر اس کے پاس جا کر دیکھنا کتنی خاطر مدارت کرتا ہے۔ کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، یہ قوم آوارہ ہو گئی ہے۔ حیرت ہوتی ہے ہمارے رہنما بھی ایسے ہی ہو گئے، کوئی دین کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کردار کی پرواہ نہیں ہے، بس مرید بنائے جو اور پیسے لیتے جاؤ۔ اور مریدوں نے بھی تاڑ لیا ہے کہ یہ 10 15 20 روپے دے کر ہمارے گناہ پیر صاحب پر چلے جائیں گے۔ کرو گے تم تو پیر صاحب پر کیسے جائیں گے؟ خود بھرو گے۔ اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کتنا احسان کیا میں نے تم پر، انسانوں میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں ٹھوکر لگتی ہے دکھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ظالم انسان تو ٹھوکر بھی دنیا بنائے بیٹھا ہے، اس سے بڑی بات ہے یہ جب تو کوئی ایسا کام کرتا ہے جو جہنم لے جانے والا ہے تو میرا نبی تڑپ اٹھتا ہے۔ حریص علیکم، حرص کی حد تک تمہیں بچانا چاہتے ہیں کہ آگ سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو ایمان لے آئے اس کے لیے تو رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اس کے گناہ چھپا لیتے ہیں، اسے اللہ سے معافی دلا دیتے ہیں۔ تو بات وہیں پہنچی نا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔